مدینے کے لوگ روایات کرتے ہیں کہ ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں خبر ہو جاتی تھی۔ چند دن رہ گئے ہیں، وہ چاند طلوع ہونے والا ہے جس چاند میں علی کی بیٹیاں اجڑ گئی۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے۔ اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی، زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ آپ نے چاند دیکھنا ہے اپنی گھروں پہ، اپنی چھتوں پہ، جیسے یہ چاند جنگل میں زہرا کی بیٹیوں نے دیکھا، چیخیں مار مار کے روئی ہیں پیغمبر کی بیٹیاں۔ ابھی تک مصائب کو محدود کیا گیا ہے، مصائب وہ پڑھے ہی نہیں گئے۔ میں صرف ایک، کیونکہ مجھے جملے پڑھنے ہیں سرکار سفیر حسین کے، ایک سطر میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک کنیز ہے امام حسین کی جس کا نام ہے کفایہ۔ یہ مولا علی کی شاگردہ تھی، مولا نے جناب سیدہ کی شاگردہ کیا، جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کی شاگردہ۔ بی بی نے ہدیہ کر دی تھی یہ بی بی رباب کو۔ یہ کنیز آل محمد کے اشعار لکھتی تھی۔ شاہ صاحب جملہ سنیے گا، جب 28 رجب کو حسین اپنے گھوڑے پہ سوار ہونے لگے، یہ کفایہ گھر سے نکلی ہے، اس نے دہلیز بطول پہ کھڑی ہو کے ایک شعر پڑھا ہے۔ وہ شعر سنیے گا اور حسین کی قیمت سنیے گا۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ اس نے دروازہ سادات پہ کھڑے ہو کے کہا، یا اہل المدینہ التوحید الی رجل الفرس، او مدینے والوں دروازے کھول کے دیکھو، توحید گھوڑے پہ سوار ہو رہی۔ اس کا شعر پڑھنا تھا یا بطول کی قبر کانپ گئی۔ کتابیں لکھتی ہیں مولا حسین کی عزا کی قسم ہے، حسین نے اپنے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے حسین نے اپنی زلف کا ایک بال توڑا، توڑ کے کہا کاش میں تجھے کوئی قیمت دے سکتا، کفایہ تیرے شعر کی قیمت کی حسین کی زلف۔ جنگل میں آئی پیغمبر کی بیٹیاں اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ جب چاند محرم کا طلوع ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، ایک منت ہے، چاند دیکھ کے روتے بھی ہو، یقیناً رو کے بھی۔ ایک کام کرنا، جب محرم کا چاند ہو، اگر بیٹیاں ہوں، اگر بہنیں ہوں، ایک لمحے کے لیے بہنوں اور بیٹیوں کو لینا، جب چاند طلوع ہو چاند کو دیکھ کے منہ کربلا کی طرف کرنا، رو کے کہنا حسین تیری بہنوں کا ارمان، کریم کربلا تیری بیٹیوں کا ارمان ہے۔ سفر میں جا رہی تھی پیغمبر کی بیٹی، یا ایک منزل ایسی آئی ہے جس میں جا کے حسین نے قافلے کو روک دیا، قافلے کو روک کے کریم کربلا ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے۔ کافی دیر صبر کیا علی کی بیٹی نے، حسین واپس نہیں آئے۔ بی بی نے محمل سے آواز دی، عباس، جی آقا زادی، عباس اپنا گھوڑا میرے قریب کر۔ سخی کا گھوڑا بی بی کے نوری محمل کے قریب آیا، جی بسم اللہ۔ بی بی نے پردے کے اندر سے آواز دی، عباس میں نے تجھے مدینے سے کہہ کے روانہ کیا، میرا حسین تنہا نہ چھوڑ۔ جب سے دروازے پہ آگ لگی ہے میرا مسلمانوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے، میرا حسین کہاں ہے؟ بی بی اس ٹیلے کے پیچھے گیا، فرمایا حسین کے پیچھے جا۔ جناب عباس نے مولا حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے، دیکھا دور ریت پہ بیٹھ کے کریم کربلا نے سر سے امامہ اتارا ہوا ہے، ایسے رو رہے ہیں جیسے بچہ بچپن میں روتا ہے۔ برابر کے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا، حسین مولا نے اپنا امامہ سر پہ رکھا، آنکھیں صاف کی، بلا تشبیہ کتابیں لکھتی ہیں کہ یوں ابھی ہاتھ آنکھوں سے ہٹے نہیں تھے، یا عباس کے ہاتھ قدموں پہ آ گیا۔ روکے گا چھپانا، مجھے بتا تجھے جنگل میں رلایا کس؟ مولا چھپ چھپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ غریب زہرا کی آواز آئی، عباس میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا، میں ہوں بابے کے صبر کا وارث، تو ہے میرے بابے علی کے جلال کا وارث۔ جملہ سننا ماتمی ہو جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، جب کہا نا عباس تو صبر کرے گا، اتنا جملہ کہنا تھا، یہ سخی عباس کانپ گئے۔ رو کے کہا مولا مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا قاتل کوفے میں، آپ نے کہا عباس صبر۔ مولا میں چپ نہیں کر گیا، مولا آپ دربار میں گئے، آپ کے سر کا نام لیا گیا، میں رو کے کہتا انگلی کا اشارہ کر کس نے تیرے سر کا نام لیا ہے؟ آپ نے کہا عباس حوصلہ۔ مولا میں خاموش نہیں ہو گیا، مولا
میرے جنازے پہ تیر لگتے رہے. میں 28 سفر کو رو رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دو. کون حسن کو قبر رسول کے قریب دفن نہیں ہونے دیتا. آپ نے کہا عباس حوصلہ. مولا میں خاموش ہو گیا. مولا آپ دربار سے گھر واپس آئے. میں نے رو کے کہا علی کی بیٹیاں لے کے مدینے سے نہ جائیے. ایک تلوار مجھے دے دیں, ایک محمد بن حنفیہ کو دے دیں, ایک مسلم کو دے دیں, ایک اپنے اکبر کو دے دیں. مجھے اپنے شاگردوں پہ بڑا ناز ہے. مولا آپ بیٹھے رہیں. شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ علم نہ لگاؤ, مجھے علی کا لال نہ کہنا. آپ نے کہا عباس حوصلہ. مولا میں چپ کر گیا. مولا آپ نے بی بی زینب کو پہلی بار اونٹ پہ سوار کروایا. میں رو کے کہتا رہا زینب بی بی کو نہ لے کے جائیے, قرآن کی وارثہ کو نہ لے کے جائیے. آپ نے کہا عباس حوصلہ. مولا میں خاموش رہا. مولا مجھے بتا میں نے صبر کرنے کتنے ہیں. مولا حسین نے سینے سے لگا کے کہا عباس اب جو خبر میں دینے لگا ہوں عباس میرے ساتھ وعدہ کر حوصلہ کرے گا. مولا وعدہ ہو گیا میں حوصلہ کروں گا. اب جو ماتم کی نیت سے آیا مولا حسین نے کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. جب کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ, سخی عباس نے غور سے دیکھا. فرمایا عباس کیا نظر آیا؟ عباس نے کہا مولا کوئی کسر امارہ کی چھت ہے, کوئی غریب مسافر ہے, اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں, اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, اس کے پاؤں میں رسیاں ہیں, جلاد کی ننگی تلوار اس کی گردن میں ہے. مولا کبھی کبھی منہ مدینے کرتا ہے. رو کے کہتا علی کی بیٹیاں لے کے کوفے نہ آنا. مولا کوفے والے وعدے سے پھر گئے ہیں. آواز آئی عباس پہچانا یہ کون ہے؟ عباس رو کہتا ہے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی. فرمایا ہاں عباس یہ تیری رقیہ کا وارث ہے. اتنا جملہ کہہ رہا تھا مولا عباس نے تلوار میں آپ سے کھینچی. رو کہ تجھے تیری ماں کے پہلو کا واسطہ زمین کی تنابیں کھینچ مجھے کوفے پہنچا. فرمایا جنگ نہیں کرنی. رو کہ جنگ نہیں کرنی لیکن پہنچا. فرمایا کرنا کیا ہے؟ رو کہ مولا انصاف کر, کسرے امارہ کی بلندی دیکھ, پردیس میں لاش اٹھانے والا کوئی نہیں, میں جا کے مسلم کا سر گود بنوں. فرمایا اب ذرا زمین پہ دیکھ. عباس کی آواز ہے مولا انگلیاں ہٹا لے. ایک کالے برقے والی بی بی جو اپنی گودی پھیلا کے رو کے کہہ رہی آ میرا کربلا کا پہلا شہید بیٹا, آؤ میرا حسین کا سفیر بیٹا. بس آخری جملہ پڑھے. جب گئی ہے نا سیدادیاں, یہ واحد شہید ہے کوفے کا. 6 دن تک میں ڈر رہا ہوں. میں روک رہا ہوں بار بار روایت کہ شاید کوئی مومن بے نیازی کرے. کوشش کرنا سنائے تو اس روایت پہ ہائے ضرور کہنا. واحد شہید ہے یہ کوفے کا. 6 دن تک جس کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھرائی جاتی ہے. جب 13 محرم کو پہنچی ہے نا علی کی بیٹی کوفے پہ, ادھر بی بی کوفے کے صدر دروازے پہ آئی ہے. سیدہ زینب نے اپنی اونٹ کی کوچ کے ساتھ اپنا ماتھا لگایا ہوا تھا. بی بی بالوں کا پردہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. ایک آواز ہے السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین, علی کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو. بی بی نے جلدی سے سر اٹھایا. روکے گا سجاد کوفے میں ہمارا واقف کون ہے؟ سجاد مجھے سلام کس نے کیا ہے؟ ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے. سجاد نے آنکھ کا اشارہ کر کے کہا اما فضہ بی بی زینب کو کہے ذرا کوفہ کا صدر دروازہ دیکھ. بی بی نے صدر دروازے کو دیکھا. جناب مسلم کا سر نظر آیا. بی بی زینب نے کڑیوں کا ماتم کیا. رو کہتی سجاد کوفے میں دفنانے کا رواج کوئی نہیں, کسی نے میرا مسلم دفنایا کیوں؟ ماتم حسین.